منافقت منہ کی باس کی طرح ہوتی ہے، اپنی کا پتہ نہیں چلتا اور دوسروں کی بری لگتی ہے۔ ایک سمجھدار شخص دوسرے ناسمجھ کو جانتا ہے، کیونکہ ایک زمانے میں وہ بھی ناسمجھ تھا، لیکن ایک ناسمجھ دوسرے سمجھدار کو نہیں جانتا، کیونکہ وہ کبھی بھی سمجھدار نہیں رہا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہ گار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے تو قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، آنسو نے چپکے سے ایسا کیا دیکھ لیا کہ یہ خود بخود ہی کسی چشمے کی طرح بہنے لگا ہے۔ اگر یہ اللہ کے خوف سے بہتا ہے تو اچھا ہے، کیونکہ یہ پانی آگ کو بجھانے کے کام آئے گا۔ اللہ کے قریب ہو جانے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ سجدہ کرو، عبادت کرو، خدمت کرو، علم حاصل کرو، اللہ کے لیے سفر کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے فیصلوں پر آمین کہہ دو۔ یہ آسان بلکہ سب سے آسان کام ہے۔ زیادہ گفتگو کی عادت یا تو عورتوں میں ہوتی ہے یا کمزور مردوں میں۔ امام جعفر فرماتے ہیں، کسی پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا کسی بے قصور پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ باتوں کو بھلا دینے کی عادت ڈالیے، ہر بات کو یاد رکھنا اپنے ذہن کو کباڑ خانہ بنانا ہے۔ غصہ منہ کھول دیتا ہے اور آنکھیں بند کر دیتا ہے۔ عالم اور جاہل میں رات بھر بھی بحث ہوتی رہے تب بھی جاہل ہی جیتے گا۔ ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مردوں کی عقل کو شراب بھی اتنا خراب نہیں کرتی جتنا کہ لالچ کرتی ہے۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس کا قول بھی عمل کا ایک جز ہے، وہ مطلب کی بات کے علاوہ کلام نہیں کرتا۔ دوسروں کا مذاق اڑانا بے وقوفوں کا شیوا اور جاہلوں کا پیشہ ہے۔ غصے کو پی جاؤ کہ نتیجے کے لحاظ سے میں نے اس سے میٹھا اور اختتام کے لحاظ سے اس سے لذیذ گھونٹ نہیں دیکھا ہے۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ضعف دکھاتا ہے، دوسروں کا عکس نہیں۔ کسی سے توجہ کی بھیک مانگنے سے بہتر ہے بیٹھے رہیے خاموشی سے، یہی عزت نفس ہے۔ انسان کو اس کے حالات نہیں خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ ضمیر زندہ ہو تو کسی کے آنسو پوچھنے سے بھی سکون میسر ہوتا ہے، اور اگر مردہ ہو تو عبادتیں بھی سکون نہیں دیتی۔ خونی رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہیں۔ دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے۔ آپ جتنا زیادہ تنہا ہیں اتنے ہی زیادہ آزاد ہیں۔ قدرت نے ہم سب کو ہیرا ہی بنایا ہے، بس شرط یہ ہے جو گھسے گا وہی چمکے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، پانی مت تلاش کر، پیاس پیدا کر۔ گھاس کا عاشق گدھا راستے کا دشمن ہے۔ ایک شخص قبرستان سے گزرتے ہوئے رکا اور کہا، کتنے سکون سے سو رہے ہو؟ کہیں سے آواز آئی،
سو تو تم رہے ہو، یہ تو سونے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ ارسطو سے کسی نے کہا کہ میں نے ایک معتبر آدمی سے تمہارے بارے میں کچھ غلط باتیں سنی ہیں۔ ارسطو نے جواب دیا، غیبت کرنے والا معتبر کیسے ہو گیا؟ مشورہ عقل اور سمجھ عطا کرتا ہے، عقلیں عقلوں کی مدد کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ کر لیا کرو۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ کوئی آپ کو تکلیف دے تو آپ بس خاموش رہیں، آپ کی خاموشی اسے تکلیف دیتی رہے گی۔ زندگی کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ انسان پل بھر میں ماضی بن جاتا ہے۔ کسی دوسرے کے لیے خوشیاں ڈھونڈنے والے کی ذات پر خوشیاں آسمان سے برستی ہیں۔ گفتگو ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان لوگوں کے دل میں اتر جاتا ہے یا لوگوں کے دل سے اتر جاتا ہے۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی فقیر کے پاس بھی ہوگی۔ انسان کے دل کا بدترین لباس حسد ہے۔ خود کو بھی محسوس کیا کریں، رونقیں خود سے بھی ہوا کرتی ہیں۔ لوگ وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کرنے سے دل ہلکا اور پرسکون ہو جائے۔ صاف نیت سے مانگا جائے تو رب نصیب سے بڑھ کر دیتا ہے۔ بڑی نعمت ہے دل کا دنیا میں نہ لگنا۔ اگر گندے کپڑے پہننے میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ ہمارا ہر ایک دن سبق لے کر آتا ہے اور ہر شام ایک تجربہ دے کر ڈھلتی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ کسی کا کردار تمہاری ذمہ داری نہیں، کسی کی ذات تمہارا ٹھیکہ نہیں۔ جو تم ہو وہ بس تم خود ہی ہو۔ اپنے آپ پر زیادہ توجہ دو۔ لوگوں کے بارے میں زیادہ وہی سوچتے ہیں جن کی اپنی کوئی ذاتی زندگی نہیں ہوتی۔ جو لوگ ہر چیز خوشی سے اللہ کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں وہ ممکنہ طور پر ہر چیز میں اللہ کا ہاتھ پائیں گے، کیونکہ فکر وہاں ختم ہوتی ہے جہاں ایمان شروع ہوتا ہے۔ غلطی اور بھول ہر شخص سے ہو جاتی ہے، لیکن سمجھدار وہ ہیں جو جلد اللہ سے رجوع کریں۔ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اگر خوش ہو تو آہستہ سے ہنسا کرو تاکہ غم نہ جاگ جائیں، اور اگر غمگین ہو تو آہستہ رویا کرو تاکہ آنے والی خوشی کہیں نا امیدی میں نہ بدل جائے۔ دنیا تعلیم یافتہ لوگوں سے بھر گئی مگر انسانیت سے خالی ہو گئی۔ پہلے دو لوگ لڑتے تھے تو تیسرا صلح کراتا تھا، مگر اب تیسرا ویڈیو بناتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے نیکیوں کے دفتروں کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو مجھے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کھانا کھلانے سے بہتر کوئی نیکی نہیں ملی۔ اچھے لوگ ہیرے کی طرح ہوتے ہیں، انہیں ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی
اور پہنچ سے دور چلے جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تمہیں اپنے رب کا ذکر سننا اچھا لگے تو سمجھو تمہیں رب سے اور رب کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب موت سے پہلے موت کا مقام سمجھ میں آ جائے تو موت کے بعد ملنے والے انعام موت سے پہلے ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پسندیدہ چیز سے جدائی موت ہے۔ جن کی پسندیدہ چیزیں موت سے پرے ہیں ان کو مرنا آسان ہے، اور جن کی پسندیدہ چیزیں یہاں رہ جائیں گی ان کے لیے موت مشکل ہے۔ مغربی تہذیب اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئی ہے۔ ان کی کوئی لذت ایسی نہیں رہ گئی جو گناہ نہ ہو۔ نئی نسل کو ماں باپ کی اطاعت سکھا دو تو یہ ان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ شکووں کی دکان پر مصیبت ہی کا کاروبار چلتا ہے۔ اللہ سے نعمتیں مانگنے والے یہ بھی دھیان رہے کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا قرب ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو مجبور ہو کر جھکتا ہے وہ دنیا مانگتا ہے، اور جو مسرور ہو کر جھکتا ہے وہ اللہ سے اللہ ہی کو مانگ لیتا ہے۔ بہت سارے سوالات سے نکل کر جب انسان ایک سوال میں داخل ہو جاتا ہے تب اس کا سفر واضح ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ سب مر کر قبروں میں جاتے ہیں، لیکن اچھا انسان مر کر لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے اور لوگ یاد کے ذریعے اسے زندہ رکھتے ہیں۔ ہم کسی کی دعا کی تاثیر ہیں، ہماری دعائیں کسی اور زمانے کو اثر دیں گی۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے دل بکھرے ہوئے ہیں۔ جھوٹ بول کر جیت جانے سے بہتر ہے سچ بول کر ہار جاؤ۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ یاد رہ جاتے ہیں۔ جس سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ قبر کے باہر یا قبر کے اندر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی پڑے گی۔ جب کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ گناہ ہی کی وجہ سے آتی ہے، اور ٹلتی ہے تو توبہ کی وجہ سے ٹلتی ہے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد ہی قبول ہوں گے۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے۔ ہمارا ہونا کس کام کا اگر ہمارے نہ ہونے سے کسی کو کچھ فرق نہ پڑے۔ اللہ سے اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ نہ مانگو، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگو، پھر سکون ہی سکون ہے۔ دعا میں لوگوں کو شریک کر لیا جائے تو دعا منظور ہو جاتی ہے۔ اللہ ایسا مالک ہے کہ جس نے انسان کو تنہائی میں بھی کبھی نہیں چھوڑا، اور پریشان شخص کی بات وہ بڑی غور سے سنتا ہے۔ عید کی خوشی کسی مال سے پیدا نہیں ہوتی، یہ تو روزہ رکھنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ کسی انسان کے کمظرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کے لیے مجبور ہو جائے۔ رفتار وہی اچھی جس سے سانس نہ پھولے۔ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ خاموشی خود ایک راز ہے، اور ہر صاحب راز
خاموش رہنا پسند کرتا ہے۔ خاموشی عقل مند کا زیور ہے اور بیوقوف کا بھرم۔ اصل حکومت دلوں پر حکومت ہے۔ دلوں پر حکمرانیاں کرنے والوں کی قبریں بھی روشن رہتی ہیں۔ اصل طاقت احترام پیدا کرتی ہے، خوف نہیں۔ برے علم سے بے علم رہنا بہتر ہے۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے۔ غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے اور بڑے آدمی کو اور بڑا کر دیتا ہے۔ غم کو غصے میں نہ ڈھلنے دو، کیونکہ غم کو غصہ وہ بناتا ہے جو کسی تقدیر کو نہیں مانتا، جو خدا کو نہیں مانتا۔ خوبی کہاں ضائع ہوتی ہے؟ مایوسی سے اور غصے سے۔ ان دو باتوں سے خوبی ضائع ہو جاتی ہے۔ دین سے اس طرح محبت کرو جس طرح دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے۔ دوست کے ساتھ صرف ایک ہی سلوک روا ہے اور وہ وفا ہے۔ دوست وہ ہے جو غم کو کم کر دے اور خوشی بڑھا دے۔ تنکے کو بھی حقیر نہ سمجھو، ورنہ وہ تمہاری آنکھ میں پڑ جائے گا۔ غصہ ایک ایسا شیر ہے جو تمہارے مستقبل کو بکرا بنا کر کھا جاتا ہے۔ محبت میں غیر کی رائے لینا حرام ہے۔ عقل کے ذریعے خواہش نفسانی کا مقابلہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا دشمن جانتا ہے جو بے حیا ہو اور گناہوں کو بار بار انجام دیتا ہو۔ اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ بہت زیادہ باتیں کرنے والے سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ ہمیشہ سچ بولو، چاہے سچ بولنے سے تمہاری جان ہی چلی جائے۔ لالچ سے بچو، کیونکہ یہ ہمیشہ کی فقیری ہے۔ ہر ایسا کام کرنے سے بچو جس کے شروع میں آپ بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ نہ کہہ سکیں۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف ہی تب ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری صحیح امیدیں جوڑ لیتا ہے۔ عقل نے انسان کو ستاروں کی بلندیوں تک پہنچایا ہے، لیکن ستاروں کی گزرگاہوں کو ڈھونڈنے والا انسان یہ نہ معلوم کر سکا کہ زندگی کا راز کیا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ یہ گناہ کے متلاشی کو گناہ دیتی ہے اور فضل کے تلاش کرنے والے کو فضل دیتی ہے۔ نیند زندگی کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں موت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ اپنے چہرے پر کوئی درد نہ تحریر کرو۔ وقت کے پاس نہ آنکھیں ہیں، نہ احساس، نہ دل۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے، لیکن بہادر آدمی کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ کبھی اپنی زبان سے کسی کے عیب بیان نہ کرو، کیونکہ عیب تم میں بھی ہے اور زبان لوگوں کی بھی ہے۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ کبھی کسی کی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو نہ بگاڑو۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، ایک بچے سے بھی وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ اگر نیتوں کا اثر چہروں پر نظر آنے لگتا تو معاشرے کا ہر فرد نقاب کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ منافق وہ ہیں جو اسلام سے محبت کرے اور مسلمانوں سے نفرت۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں،
یہ کائنات ان بندوں کی ہے جن بندوں کی ذاتی کائنات اللہ کی ہے۔ دنیا ایک میلہ ہے، میلہ دیکھو، میلے میں دکان نہ بناؤ۔ درود کا معنی ہے یاد، درود کا معنی ہے ادب۔ یاد کرنے کا نام درود ہے، پڑھنے کا نام درود نہیں ہے۔ آپ یاد کرو، پھر وہ یاد کریں گے، اور بس یہی راز ہے۔ ہم ہر حالت سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہم صرف انسانوں سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت محبتوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ آدمی کبھی وفاداری نہیں پائے گا۔ کوئی ایک چہرہ باقی چہروں سے الگ اور نمایاں نظر آنا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ محبت کا خطرہ ہے۔ وہ شخص مر گیا جو کسی کے دل میں نہ رہا۔ اگر تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا، اگر تعلق نہیں رکھنا تو جھگڑا کس بات کا۔ فرشتوں اور جنات کے پاس عبادت تو ہے، لیکن محبت اور عشق کی مستی انسان کا نصیب ہے۔ ہر آدمی اپنے سے زیادہ عقل مند کے سامنے بے وقوف ہے، اور آپ کو اپنے سے زیادہ عقل مند آدمی ہمیشہ ملے گا۔ اپنے حال پر افسوس کرنا، اپنے آپ پر ترس کھانا، اپنے آپ کو لوگوں میں قابل رحم ثابت کرنا اللہ کی ناشکر گزاری ہے۔ بیمار اور لاغر روحیں ہمیشہ گلا کرتی ہیں۔ زندگی پر تنقید خالق پر تنقید ہے، اور یہ تنقید ایمان سے محروم کر دیتی ہے۔ اپنے گناہوں کا احساس ہی توبہ کی ابتدا ہے۔ نفرت والے دل میں اللہ نہیں آ سکتا۔ انسان کی اصل موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل اور دعاؤں سے نکل جاتا ہے۔ میٹھا بول علم ہے، چاہے انگوٹھا چھاپ بولیں، کڑوا بول جہالت ہے، چاہے پی ایچ ڈی ڈاکٹر بولیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور تم اپنے پروردگار کے حکم پر جمے رہو، کیونکہ تم ہماری نگاہوں میں ہو۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ نصیحت مانے گا۔ اصل ناپاکی تو اندر کی ناپاکی ہے، باقی سب تو آسانی سے دھل جاتا ہے۔ گرد و غبار کی بس ایک ہی قسم ہے جو پاکیزہ پانی سے صاف نہیں ہو پاتی، اور وہ ہے نفرت کے دھبے جو روح کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ تم دنیا کو چھوڑ دینے سے اور روزے رکھنے سے اپنے بدن کو صاف تو کر لو گے، لیکن دل کا تزکیہ صرف محبت سے ہی ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ مال کی فراوانی ایک نعمت ہے، اور مال کی فراوانی سے بہتر بدن کی صحت ہے، اور بدن کی صحت سے بہتر دل کی پرہیزگاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں تنبیہ کے لیے آتی ہیں۔ یہ عین رحمت ہوتے ہیں تاکہ تجھے غفلت سے بیداری حاصل ہو۔ تن مردہ اور دل زندہ ہو تو بندہ اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوتا ہے، اور اگر تن زندہ اور دل مردہ ہو تو بندہ قرب حق سے محروم رہتا ہے۔ جتنا خیر کی طرف بڑھو، شر کے رشتے ٹوٹتے جاتے ہیں۔ دنیا میں رہ کر دل سے دنیا نکالنا سب سے بڑی آزمائش ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، کیسے جانیں کہ یہ دل والا عمل ہے یا دماغ والا؟ تو یہ تو آسان سی بات ہے، جس میں آپ کچھ لینا چاہیں تو یہ دماغ والا عمل ہے، اور جس میں کچھ دینا چاہیں وہ دل والا عمل ہے۔ اہل دل ایثار کرتے ہیں، جبکہ اہل دماغ حاصل کرتے ہیں۔ ہم سے کوئی عمر پوچھے تو ہم گزری ہوئی عمر بتا دیتے ہیں،
حالانکہ ہماری اصل عمر تو وہ ہے جو باقی ہے۔ جو اللہ کی معرفت پا لیتا ہے وہ گلہ کرنا چھوڑ دیتا ہے اور ذاتی خواہشات کے چنگل سے وہ نکل آتا ہے۔ جب لا الہ الا اللہ کی مہربانی تجھ پر ہوگی تو اپنی ذات کے اندر اپنے محبوب کا دیدار کرے گا۔ تو اپنی ذات سے خودی کا پردہ ہٹا دے تو تجھے ایک ہی ذات جلوہ گر نظر آئے گی۔ جو بھی علم تو حاصل کرے اس میں دیدار الہی کو تلاش کر، پھر جو مشاہدہ آنکھ کو نصیب ہو وہ زبان سے بیان نہ کر۔ نفس کو وسوسے باہر سے نہیں اندر سے بہکاتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کے بغیر دل ہرگز زندہ نہیں ہوتا اور نفس ہرگز نہیں مرتا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اخلاص اور محبت ہی اصل دولت ہیں، بقیہ چیزوں کی کوئی قیمت نہیں۔ جس کے پاس یہ نہیں اس کے پاس کچھ نہیں، اور جس کے پاس یہ دولت ہے اسی کے پاس سب کچھ ہے۔ جو قیمتی چیزیں بن مانگے مل جائیں، بدقسمتی سے ہم انہیں قیمتی کے زمرے میں رکھتے ہی نہیں۔ لوگوں کو مرعوب اور متاثر کرنے کی آرزو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، دنیا میں کھو کر تم نے اسے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے، اس دنیا سے اوپر اٹھو، ایک نئی سوچ تمہاری منتظر ہے۔ کامل یقین اور ہدایت کی دولت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی نصیب ہوتی ہے، اور جو ہدایت کے طالب نہیں ہوتے وہ اس نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ اگر ہر شخص پہلے ہی سے اپنے عیب دیکھ لیتا تو اپنی اصلاح سے کب فارغ ہوتا؟ دوسروں کے عیب نکالنے والے لوگ اپنے آپ سے غافل ہیں، اس لیے دوسروں کے عیب بیان کرتے ہیں۔ کائنات کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے، اس طرح تو سب کچھ انسان کا خادم ہے نہ کہ معبود۔ سب کچھ جھوٹ ہو سکتا ہے لیکن اکیلے میں نکلے آنسو کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ صبر ہر کشادگی کی کنجی ہے، تو جلد بازی میں کیوں پڑا ہے؟ جسم ہماری وجہ سے پیدا ہوا ہے نہ کہ ہم اس کی وجہ سے۔ انسان وہی ہے جو اپنے خالق کو پہچان لے۔ بہت سے انسان شکل سے انسان ہیں لیکن ان میں انسانیت بالکل نہیں ہے۔ توبہ وہی کرتا ہے جسے گناہ کا احساس ہوتا ہے، اور اگر کسی کو احساس ہو جائے کہ وہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے تو وہی آہ بھی بھرتا ہے۔ جب تو کسی صاف دل کے ساتھ مکر اور حسد کرے گا تو اس حسد سے تیرا دل سیاہ ہو جائے گا۔ اگر ہماری جان یاد خدا میں بیدار نہیں تو یہ بیداری ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے میں ہے۔ اگر بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ سرداری کی خواہش نہ کر، جب تک ہو سکے خادم بن۔ شیطان شر پھیلانے کے لیے آدمی کی طرف آتا ہے، تیری جانب نہیں آتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تو اس کا بھی استاد ہے، اب اسے تیرے پاس رہنے کی کیا ضرورت ہے۔ نیک نامی بھی ایک نہ مرنے والا عمل ہے۔ وہ انسان بدبخت ہے جو اپنے پیچھے برے عمل چھوڑ گیا، جو عمل مرنے والے نہیں ہیں۔ اس شخص کے مرنے سے اس کی جان نہیں چھوٹے گی، بلکہ اس کے عمل کی وجہ سے اس کے گناہوں میں اور اضافہ ہوتا رہے گا۔